میرج، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ لو میرج کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ایک ہے مغرب کا دیا ہوا، مادی تہذیب کا دیا ہوا لو میرج کا تصور، ایک ہے اسلام کا دیا ہوا محبت۔ تو لہذا ہمارے معاشرے میں تیزی سے بڑھتا ہوا یہ پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، جس کی شریعت نے لاجیکلی اس کا راستہ تو کھلا رکھا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس اجازت کا جو مفہوم ہے اس کو غلط تصور دیا جا رہا ہے، جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اس اجازت کو لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں اس سلسلے میں چند موٹے موٹے نکات اور پوائنٹ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے شریعت میں جس طرح مرد کو پسند کی شادی کا اختیار حاصل ہے، ویسے ہی عاقلہ بالغہ بیٹی کو، عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی شادی کے لیے اپنی پسند کا انتخاب اور اپنی پسند بتائے، جس سے نکاح شرعاً حرام اور ناجائز نہ ہو، اس کو بھی پسند کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ عورتوں کی پسند کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا نکاح کیا جائے۔ عاقلہ بالغہ عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت کے جو شوہر دیدہ ہو، جس کا پہلے نکاح ہوا ہو اور اس کا خامد فوت ہو گیا ہو، یا وہ طلاق یافتہ ہو، یعنی شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اب کماری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر شریعت چاہتی ہے کہ یہ بھی نہ ہو، بچی سے پوچھا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عورت جو ہے کماری بیٹی لڑکی وہ شرمیلی ہے، تو اس کی ہم اجازت کیسے لیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ لہذا تیسرا اہم پوائنٹ، ایک عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہوا، اس خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے، میرے سرپرست نے، سربراہ نے میرا نکاح میری اجازت کے بغیر کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح فسخ کر دیا۔ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت کو اپنا نکاح اپنی پسند و ناپسند کا اسلام نے اختیار دیا ہے، لیکن وہاں پر جہاں وہ اپنے کفر میں نکاح کرے اور اس کے خاندان اور اولیاء کے لیے وہ ذلت کا اور عار کا باعث نہ ہو۔ غیر کفر میں کیا گیا نکاح شریعت کہتی ہے وہ منعقد نہیں ہوتا، فقہا کہتے ہیں۔ اولیاء یعنی خاندان والوں کی رضامندی کو شریعت نے ضروری کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیش نظر یہ بھی ایک خاص حکمت ہے، تاکہ اسلام خاندان کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ پابندی نہ ہو تو پھر لوگ بھگا کر شادیاں کریں، لوگوں کی عزتوں کو کھیلیں، کسی کا گھر چار دیواری محفوظ نہ ہو۔ تو لہٰذا عاقلہ بالغہ لڑکی کا اپنے ولی کی رضامندی سے نکاح کرنا اپنے کفر میں شریعت نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ غیر کفر میں کیا ہوا نکاح شریعت نے کہا منعقد نہیں ہوتا۔ غیر کفر میں اگر اولیاء اپنی رضامندی سے نکاح کر دیں کہ ماں باپ بھی رضامند ہیں، بچی بھی رضامند ہے، غیر کفر میں کر دیں، اچھی بات ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایسے اقدام نہ کریں، غلط یعنی صحیح بات کو غلط رنگ دے کر اس میں سے ناجائز چیزیں نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایسے اقدام نہ کریں، بلکہ اپنے ولی کے ذریعے، تاکہ ان کی طرف بے حیائی منسوب نہ ہو۔ لہٰذا لڑکی لڑکے کا خفیہ طور پر نکاح کر لینا، ہوٹلوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پارکوں میں بھاگ کر سول میرج، یہ درست، یہ معاشرتی، اس معاشرتی برائی کی اصلاح کرنے کے لیے ماں باپ کی کچھ ذمہ داری ہیں کہ ہم بچپنے کے نکاح چھوڑ دیں، وٹے سٹے کے نکاح چھوڑ دیں،
بچوں کو بالغ ہونے دیں، بچوں سے پوچھیں۔ لہٰذا جب ہم والدین اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے تب بچے کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں۔ ہم بھیڑ بکری کا لحاظ ہی نہیں کرتے، جانور تو نہیں ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ تو لہٰذا لڑکی کے والدین کی رضامندی شامل ہونا چاہیے۔ بعض صورتوں میں انہیں اطلاع تک بھی نہیں ہوتی۔ لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں ایجاب و قبول کر لینا یہ سراسر غلط ہے، اس سے تو خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ صحت نکاح کے لیے 2 عاقل بالغ مسلمان مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے۔ اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا سول میرج بھی والدین اور سرپرست کی مرضی اور اجازت اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اس سے بڑے معاشرتی کیا ہوتے ہیں؟ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم اس طرح کے دھڑا دھڑ فتوے دیتے جائیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جوانوں کو خوش کرنے کے لیے، اسلام کی فطری تعلیمات پر پارا نہیں دیں گے تو پھر گھر اور 4 دیواری محفوظ نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اسی بنیاد پر قتل تک نوبتیں جا پہنچتی ہیں۔ لہٰذا رضامندی تو ضروری ہے، لیکن بھاگ کر، بغاوت کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ساری زندگی روتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں اس سلسلے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ شادی کے لیے لڑکی کی آزادانہ مرضی ضرور معلوم کرے، لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ جذباتی فیصلے نہ کرے، کیونکہ جذباتی فیصلے کرنے سے بعض اوقات تباہ کن نتائج ثابت ہوتے ہیں۔ اور ایسی شادیاں، یہ جو سیکولر لوگوں کے کہنے پر یہ کچھ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بھی انارکی، قتل و غارت، خاندان کی بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وہ بچیاں بھی ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں کہ جو ماں باپ کو ناراض کر کے، بغاوت کر کے، بھاگ کر ایسا کام کرتی ہیں۔ یہ بھاگ کر کرنا یہ لو میرج نہیں ہے، لو میرج ہے لڑکی لڑکے کی پسند کو فطرتاً دیکھا جائے۔ تو لہٰذا لڑکی اپنا شناختی کارڈ، میڈیکل سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی دستاویزی ثبوت پیش کر کے کسی مجاز عدالت کے سامنے اپنے آپ کو شناخت کرا کر اپنی بلوغت کا ثبوت پیش کر کے عدالت کو مطمئن کرتی ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے بلا جبر کسی سے شادی کرنی چاہتی ہے۔ عدالت مطمئن ہونے کے بعد اجازت دے دیتی ہے اور وہ اپنی پسندیدہ شخص سے باقاعدہ نکاح کر لیتی ہے۔ اس کو عرف عام اور قانون کی اصطلاح میں سول میرج کہتے ہیں۔ اس میں والدین کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ یہ قانوناً تو نکاح ہوگا لیکن اس کے نقصانات نہایت بھیانک ہیں۔ لہٰذا اس سول میرج کی بھی حوصلہ افزائی کرنا خاندانوں کی تباہی ہے۔ لہٰذا اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ماں باپ کو الگ سمجھانا چاہیے، اولادوں کو الگ سمجھانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے کی اندر اصلاح کی ضرورت ہے کہ بیشتر لڑکیاں ظلم اور تشدد کی وجہ سے وہ بھاگنے پہ مجبور ہوتی ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی ناروا ظلم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی حوصلہ شکنی ہم کرتے ہیں۔ اپنی پسند کی شادی کے لیے رومانی فلمیں دیکھ کر، فلمی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ہماری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں گھروں سے قدم باہر نکال بیٹھتی ہیں، پھر غلط ہاتھوں میں پڑھ کر کہیں کی بھی نہیں رہتی، نہ میکوں کی نہ سسرال کی۔ وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوتا جس کے لیے وہ اپنے والدین اور خاندان کی عزت و حرمت کو داؤ پر لگا کر آتی ہیں۔ لڑکیوں کا گھروں سے فرار یہ بہت بڑا المیہ ہے، نقصان دہ چیز ہے، خاندانوں کی وحدت کو توڑنے والی بات ہے۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں، ان سے مشورے میں، ان کو ہر بات میں ان کے ساتھ کپل کریں، دوستی کا رویہ رکھیں، ظلم کا، تشدد کا نہ رکھیں، انہیں اپنے ساتھ کھول کر بات کرنے دیں۔ ان کی غلط بات کو بھی والدین پورے صبر و تحمل سے سنیں، پھر پیار سے انہیں سمجھائیں، پہلے سے زیادہ شفقت اور اپنا قرب دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ یہ معاشرتی برائی جو ہے اور پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کو مجھے دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب